اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم ملکی حالات پر بات کر رہے ہیں اور اس پر اب بہت سی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ آواز سے آواز مل رہی ہے اور خیال سے خیال مل رہا ہے، سوچ سے سوچ مل رہی ہے، اور انشاءاللہ یہی سوچ اور خیالات آپس میں ملتے ملتے ایک بہتر صورت پیدا کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں، انہوں نے سرکاری زمینوں پر بنے گولف کلبوں کی مالیت اور حکومتی کرائے پر سوال اٹھایا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان میں 200 گولف کلب اربوں ڈالر کی سرکاری زمین پر بنے ہوئے ہیں۔ ایک کلب اور گولف کورس کھربوں کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھربوں کی زمین ہے اور حکومت کا کرایہ صرف 500 روپے ہے۔ ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ پاکستان میں ہر امتحان صرف غریب کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ پاکستان کے غریبوں کو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، اگلے جہان میں صلہ ملے گا۔ اور یہ جو ہماری مذہبی طبقہ ہے، جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ ساز باز کر کے مذہب کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے کہ بس یہاں تو تکلیفیں پریشانی ہوتی ہیں، اگلے جہان میں سارا صلہ ملے گا۔ کیا عجب ہے کہ تکلیف، پریشانی، مصیبت اور فاقوں کی زد میں صرف غریب ہی ہیں۔ کیا عجب اور غضب ہے کہ پاکستان کا ایک محدود سا طبقہ پاکستان کے 95% وسائل اور دولت پر قابض ہے۔ ایسے معاشرے ناظرین اور سامعین تباہ ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت بے حسی ایک بھرپور جذبہ ہے جو سیاسی اشرافیہ، تاجر برادری اور صنعت کاروں میں پایا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور کے ایک صاحب، جن کے پنجاب میں 365 پیٹرول پمپ ہیں، ان کے صاحبزادی کی شادی سیالکوٹ کے ایک صنعت کار کی بیٹی سے ہوئی۔ اس صنعت کار نے کئی کروڑ صرف کھانوں کی ورائٹی پر لگا دیے، جبکہ راحت فتح علی خان کی پرفارمنس اور تقریب کی سجاوٹ کے لیے بھی 1 کروڑ کا بجٹ تھا۔ ایک مٹھی بھر میدے کے لیے، چھوٹے سے منہ کے چسکے کے لیے کروڑوں روپے برباد کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ بھارت میں بھی شادیوں پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، مگر وہاں ایک روایت یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ 2 سے 3 دن تک ہزاروں غریبوں کی دعوت کی جاتی ہے۔ تاہم ہمارے ہاں ایسا کوئی دستور نہیں، بلکہ اگر کسی شادی کی دعوت میں کوئی مجبور بھوکا کھانا کھانے کی خاطر چھپ کر آ بھی جائے تو اسے ڈھونڈ کر مارا پیٹا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب وہ دم توڑ دے تو اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ رحم کرنا تو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم اپنے رویوں پر کہاں جواب دیں ہیں؟ ہمارا ضمیر اتنا مطمئن ہے کہ شرمیلا فاروقی اپنی شادی پر 60 لاکھ کا لباس زیب تن کرتی ہے تو انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ سینیٹر گلزار احمد کی پوتی انوش عمار کی شادی پاکستان سے شروع ہو کر کئی مہینوں بعد ترکی میں اختتام پذیر ہوتی ہے، اور کروڑوں اربوں روپے کی اس شادی میں ان سے لوئر مڈل کلاس گھرانوں کے ان پلاٹوں کے پیسے بھی شامل ہیں جو سینیٹر گلزار احمد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہتھیا لیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ غریبوں کے عزت نفس اور ان کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے اور پیروں تلے روندنے میں کون کون نہیں شامل؟ مریم صفدر کے
साहबजादे की सनतकार मुनीर अहमद की बेटी महर उन्निसा से शादी का आगाज मस्जिद नबवी से होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुबई, लंदन, लाहौर में जो तकरीबात हुई उनमें 4000 VIP शख्सियात ने शिरकत की और उन अफराद को 5 स्टार होटल्स में ठहराया गया। फिर क्या हुआ? इन फजूलियात पर चलने वालों के पास बहुत से जवाब हैं। उनके बेदरेग रुपया पैसा खर्च करने से कौन सा गरीब होता है? बात यह है कि ऐसे रवैयों और सोचों को समाजी अखलाकियात के तनाजुर में देखने और परखने की ज़रूरत है। कौन परखता है खुद को? कहीं गरीब के घर चूल्हा न जले और कहीं एक वक्त के खाने पर करोड़ों रुपए आग में झोंक दिए जाएं। ऐसे मुआशरे तबाह हो जाते हैं। भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, भूख चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। आज दुनिया में करीबन 811 मिलियन अफराद भूख का शिकार हैं। 4 करोड़ लोग कहत का शिकार हैं। भूख के शिकार 116 ममालिक में से पाकिस्तान 93 नंबर पर है। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश हमसे कई दर्जा बेहतर पोजीशन पर हैं। फिर क्या हुआ? मलक रियाज, मास्टर टाइल्स वाले या हलाल सेंस वाले अगर अपने शादी ब्याहों पर करोड़ों अरबों लगा देते हैं तो ये उनकी हैसियत, रुतबा, कुव्वत और ताकत है। उन्हें इस चीज़ से गरज नहीं कि गरीब तबका किन महरूमियों का शिकार है। इन्हें अपने स्टेटस से मतलब है। मलक रियाज दाल की एक देग पर अपने पोते की शादी करके जाकर साई नहीं चाहता। मास्टर टाइल्स वाले भी सादगी से शादी करके रिवायत शिकन कहलाने का कोई शौक नहीं रखते। ये सारी बातें इंसानों और कहानियों में अच्छी लगती हैं। ऐसे किरदार फिल्मों और ड्रामों में दिखाई देते हैं। हकीकत में ऐसी मोटिवेशनल शख्सियत बहुत कम दिखाई देती हैं। साहिर लुधियानवी साहब की एक नज़म किसी को उदास देखकर के कुछ अशार पेशे खिदमत हैं। ये ऊंचे ऊंचे मकानों की ड्योड़ियों के तले, हर एक गांव पे भूखे भिखारियों की सदा, हर एक घर में है अफलास और भूख का शोर, हर एक सिमत पे इंसानियत की आहो बुका। ये कारखानों में लोहे का शोरो गुल जिसमें है दफन लाखों गरीबों की रूह का नगमा। ये शाहराहों पे रंगीन साड़ियों की झलक, ये झोंपड़ों में गरीबों के बेकफन लाशें, ये मार रोड पे कारों की रेल पेल का शोर, ये पटड़ियों पे गरीबों के जर्द रूप बच्चे, ये जिल्लतें, ये गुलामी, ये दौरे मजबूरी, ये गम बहुत है मेरी जिंदगी मिटाने को। जहां खरबों की ज़मीन पर क्लब और गोल्फ कोर्स हो और हुकूमत का किराया सिर्फ 500 रुपये हो, ऐसे मुआशरे या नाजरीन तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस सब का फिर मैं आखिर पे इसी बात का ये निचोड़ निकालूंगा कि ये सब हम कैसे इस चीज़ पे काबू पाएं। प्लीज़ इसके लिए सारी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। कम अज़ कम जो महरूम तबकात हैं वो अलहदा खुदकुशियाँ करने की बजाय अपने बच्चों को अपने हाथों से उनका गला काटने की बजाय, उनका गला घोंटने की बजाय, नहरों में दरियाओं में फेंकने की बजाय, फिर खुद जहर खाकर खुदकुशी करने की बजाय प्लीज़ इनके गिरेबान पकड़ें। वो सारे महरूम तबकात इकट्ठे हो जाएं तो खुदा की कसम इनको मुल्क में रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। ये चाहे गोल्फ क्लबों के मालिक हैं, चाहे गैरिजन के मालिक हैं, जिस चीज़ के भी मालिक हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस जो इनके महल्लात हैं। और आप तो वजीर आजम की बात कर रहे हैं, सदर की बात कर रहे हैं, गवर्नर की बात कर रहे हैं। यहां पे तो एक SHO, DSP और SSP और डिप्टी कमिश्नर DC नहीं मान। उनके पास कितना कुछ है आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कितनी कितनी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। सारा पाकिस्तान छावनी में तब्दील हो चुका है। हर जगह पे सोसाइटियां हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। ये हाउसिंग सोसाइटियां क्या है?
غریبوں کی زمین ہتھیا کر بنائی گئی ہیں. انہی زمینوں پر کل ہل چلتا تھا, وہاں فصلیں بوئی جاتی تھیں. آج وہاں پہ بڑے بڑے محلات کھڑے, اور ہم سب کو انہوں نے چند پیسوں کا لالچ دے کر, غریب کسانوں کو چند پیسوں کا لالچ دے کر ان سے زمینیں ہتھیا لی ہیں. آپ پہلے جائیں, اسٹیشن سے لے کر واگا تک جب جاتے تھے تو کتنی زمین تھی جہاں پہ فصلیں اگتی تھیں. آج ہر جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اگائی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف, اور ایک جو غریب آدمی ہے اس کے لیے 2 مرلے 3 مرلے کی جگہ لینا بھی ناممکن ہو گیا ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے ہر چیز ہے, ان کے پیسہ باہر سے آ رہا ہے. اس لیے برائے مہربانی سب اکٹھے ہو جائیں اور مل کر اس ظالم سماج کا مقابلہ کریں. ان ظالم توقعات سے ٹکرا جائیں, بجائے خود مرنے کے, خودکشیاں کرنے کی بجائے ان کے گریبان پکڑیں. اور جب انشاءاللہ جب آپ باہر نکلیں گے ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور یہ تو تیار بیٹھے ہیں, یہ جو ظالم نظام ہے اس نے جکڑا ہوا ہے پوری قوم کو. اس نظام کے خلاف دیکھیں مؤثر آواز کس کی تھی؟ یہی جو لوگ آج تبدیلی کرتے پھر رہے ہیں, یہ اس وقت بھی اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی. آج دھیمی دھیمی آوازیں اٹھ رہی ہیں, پہلے یہ سب سے طاقتور آواز شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تھی, اور آج بھی ان کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. چاہے وہ خود خاموش ہے لیکن ان کی بات ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے. طاہر القادری واز رائٹ.